ابھی ہماری یہاں زیارتیں آنے والی ہیں، آپ کو ساری زیارتیں کرنی ہیں، سب زیارت کرنی ہے، آپ سب ہم جمع ہوئے ہیں زیارت کے لیے۔ کس کی زیارت آنی ہے؟ آمادہ ہے زیارتیں آنے کے لیے؟ کس کی زیارت؟ سب سے پہلے جو زیارت آ رہی ہے یہ آن محمد کی زیارت ہے، آن محمد کی زیارت ہے۔ کون ہے یہ آن محمد؟ ذرا تصور کیجئے، سوچئے کہ یہ آن محمد کون ہے؟ عزیزوں، یہ آن محمد کی شبیہ جنازہ آ رہا ہے، زیارت کیجئے۔ یہ وہ آن محمد ہے کہ جن کا ماتم ان کی ماں نے نہیں کیا۔ ہر ماں اپنے بچے کا ماتم کرتی ہے، لیکن زینب نے ان بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ عزادارو، ہم فاطمہ کی تمنا ہے تو آؤ چلو آن محمد کا ماتم کریں، آن محمد کا جنازہ اٹھائیں۔ یہ وہ بچے ہیں، عزادارو جانتے ہیں یہ آن محمد وہ بچے ہیں جو حضرت عباس کے شاگرد ہیں، جن کو تلوار چلانی حضرت عباس نے سکھائی ہے۔ چونکہ شاگرد ہیں حضرت عباس کے، یہی وجہ تھی کہ جب دونوں بچے لڑتے لڑتے نہر فرات پر پہنچ گئے تو جس طرح حضرت عباس نے پانی نہیں پیا، فرات سے خالی ہاتھ واپس پلٹ آئے، اسی طریقے سے یہ دونوں محمد فرات سے واپس چلے آئے۔ اجر و ثواب اللہ، پیاسے فرات سے واپس چلے آئے۔ ایک مرتبہ جب دونوں بچے میدان میں تھے، دونوں بچے شہید ہو کر زمین پر گر پڑے۔ امام حسین نے دونوں بچوں کی لاش اٹھائی ہے۔ جب لاش اٹھا کر خیموں میں لائے ہیں تو دیکھا تمام بیویاں تو موجود تھی، لیکن زینب کہیں موجود نہیں تھی، ماں کہیں موجود نہیں تھی۔ امام حسین نے پوچھا بچوں کی ماں زینب کہاں ہے؟ جس نے کہا جب سے ان محمد گئے ہیں زینب سجدے میں ہے۔ جب سے زینب نے بچوں کے خبر گھوڑے سے گرنے کی خبر سنی ہے، جب سے دونوں بچوں کے گرنے کی خبر سنی ہے، جب سے زینب سجدہ شکر میں شکر ادا کر رہی ہے، مالک تیرا شکریہ، انہیں میری قربانی کو قبول کر لیا۔ اجرکم اللہ دارو۔ اب اس کے بعد ایک مہندی آ رہی ہے۔ کس کی مہندی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کی مہندی ہے، یہ اس کی مہندی ہے جو ایک بیوہ کا سہارا، جو ام فلوہ کا سہارا، یہ اس کی مہندی ہے، یہ اس کی مہندی ہے جس کے ہر ماں کو ارمان ہوتا ہے کہ اپنے بچے کو دولہا بناؤں۔ یہ وہ دولہا ہے جو صبح ظہر سے پہلے دولہا بنا، مگر ظہر کے بعد اس کی زوجہ کی ماں گزر گئی۔ عجیب دولہا ہے کربلا کا، اور بڑا نازک شہزادہ ہے یہ کربلا کا۔ جانتے ہیں عزادارو، کربلا میں ہر شہید کا لاشا پامال ہوا ہے نا، آپ سنتے ہیں سب کے لاشے پامال ہوئے۔ کائنات کا کربلا کا واحد شہید ہے جناب قاسم، جو ابھی زندہ تھا۔ قاسم کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ ہمارے پاک امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس نازک شہزادے پر جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف۔ اجرکم اللہ۔ اور جب لاشا اٹھایا ہے امام حسین نے جناب قاسم کا، جانتے ہیں اس دولہا کا لاشا کس طرح اٹھایا؟ مبلغین کہتے ہیں جیسے صبح صبح کوئی مالی اپنے باغ سے، اپنے چمن سے پھولوں کو اٹھاتا ہے۔ جانتے ہیں پھولوں کو، تصور کیجئے گا پھولوں کو زمین سے کیسے اٹھایا جاتا ہے۔ مالی پھولوں کو جیسے کوئی پھول ادھر سے ملتا ہے اٹھا لیتا ہے، کوئی پھول ادھر سے ملتا ہے، کوئی پھول ادھر سے ملتا ہے، جیسے مالی پھولوں کو جمع کرتا ہے، ایسے حسین نے کربلا میں قاسم کی لاش کو جمع کیا۔ کچھ قاسم ادھر سے اٹھایا، کچھ قاسم ادھر سے اٹھایا۔ ارے جب تک قاسم گھوڑے پر تھے قاسم تھے، جب گھوڑے سے زمین پر گرے تو قاسم نہیں تھے، تقسیم ہوتے تھے۔ اب تیسری شبیہ تابوت ہے حضرت
کا جنازہ نہیں اٹھا، جس کا تابوت نہیں اٹھا، آؤ اس حضرت عباس کا تابوت اٹھاتے ہیں، جو تمام بیویوں کا سہارا ہے، جو یتیم سکینہ کا سہارا ہے۔ اجرکم اللہ، یہ وہ شجاع ہے عباس کربلا کا، جانتے ہیں جس نے کربلا میں امام حسین سے ایک مرتبہ نہیں 18 مرتبہ اجازت مانگی ہے، اور جب بھی جناب عباس نے اجازت مانگی ہے نا، ہر بار حسین یہی کہتے تھے، عباس تمہیں اجازت کیسے دوں؟ اس لیے کہ تمہارے جانے کے بعد 3 کام ہو جائیں گے۔ پہلا کام عباس یہ ہوگا کہ میری کمر ٹوٹ جائے گی، دوسرا کام یہ ہوگا میری بہنوں کے طرف سے چادریں چھن جائے گی، اور تیسرا کام یہ ہوگا عباس کی جنگ ختم ہو جائے گی۔ عباس یہ جنگ جب تک ہے جب تک تم زندہ ہو، میری بہنوں کے سروں پہ چادریں جب تک ہے جب تک تم زندہ ہو، عباس میری کمر سلامت جب تک ہے جب تک تم زندہ ہو۔ آج جب اجازت ملی ہے نا جناب عباس کو، اور جناب سکینہ نے اجازت دلائی ہے، جانتے ہیں امام حسین نے جناب سکینہ کو کیا کہا تھا؟ جناب سکینہ کو کہا تھا، سکینہ اجازت سوچ کر دلانا، اس لیے کہ جب شام غریبہ میں منہ پہ تماچے لگیں گے چچا بڑا یاد آئے گا۔ یہی وجہ ہے جب شام غریبہ میں سکینہ کے منہ پہ تماچا لگا، سکینہ نے بابا کو نہیں پکارا، قرآن کا رخ کر کے کہا، اے چچا عباس، اجرکم اللہ، آپ کی سکینہ آزادارو، اب اس کی سواری آ رہی ہے، اس کا تابوت کی زیارت کرنا، جو شکل میں رسول ہے، جو شبیہ رسول ہے، جو جب گیا تھا، جسے جب بھیجا تھا امام حسین نے، تو آسمان کی طرف رخ کر کے کہا تھا، یا اللہ گواہ رہنا، میرا نانا، میرا ہم شکل پیغمبر مجھ سے جدا ہو رہا ہے، میرا ہم شکل پیغمبر مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ جزاک اللہ، جب حسین سے رخصت ہوئے ہیں نا، جب رخصت ہوئے ہیں جناب علی اکبر، جب رخصت ہوئے ہیں تو علی اکبر جب گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ میں سے بھی کچھ لوگ، کچھ جوان اپنے اپنے گھروں سے غیر وطن جاتے ہوں گے، جب اپنا وطن چھوڑ کر جاتے ہیں تو ماں اور باپ، ماں تو دروازے تک پیچھے پیچھے آتی ہے، لیکن باپ اس کے ساتھ ساتھ جہاں اسٹیشن ہوتا ہے، رکشہ ہوتی ہے، بس ہوتی ہے، وہاں تک باپ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ جب جناب علی اکبر گھوڑے میں سوار ہو کر چلے ہیں، تو جب سوار ہو کر چلے تو جناب علی اکبر نے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس کی، تھوڑا روک کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے حسین علی اکبر کے پیچھے پیچھے یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد کہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جناب علی اکبر مڑ کر جناب امام حسین کے پاس آتے ہیں اور جملہ کہتے ہیں، بابا میں تو رخصت ہو چکا ہوں، میں رخصت ہو چکا ہوں۔ جانتے کیا جملہ کہا؟ مشہور جملہ کہا ہے جسے باپ ہی سمجھ سکتا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں، میرے لال علی اکبر، ہاں رخصت تو ہو چکے ہو، لیکن میرے لال علی اکبر میں پیچھے کیوں آ رہا ہوں؟ اگر تمہارے کوئی اولاد ہوتی تو تمہیں پتا ہوتا میں پیچھے پیچھے کیوں آ رہا ہوں۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ سن رہے ہیں، جب جناب علی اکبر شہید ہوئے ہیں نا، گھوڑے سے زمین پر گرے ہیں اور آخری آواز کی ہے، آخری سلام کیا ہے، اور جب امام حسین یا علی کہتے ہوئے چلے ہیں، ذرا تصور کیجئے گا، جب حسین علی اکبر کی آواز پر چلے ہیں تو جناب زینب فرماتی ہے، میں نے حسین کو دیکھا کہ اکبر کی لاش تو ادھر پڑی تھی، حسین کمر جھکائے ہوئے ادھر جا رہے تھے، میں نے آواز دے کر کہا، حسین اکبر کی لاش ادھر ہے، یہ ادھر کہاں جا رہے ہیں؟ آواز دی زینب، اکبر کے جانے سے آنکھوں کا نور چلا گیا، حسین دکھائی نہیں دے رہا، اکبر کے جانے سے آنکھوں کا نور چلا گیا۔ اجرکم اللہ، جزاک اللہ، جزاک
آنے والا ہے. ہاں ایک جھولا، ایک خالی جھولا، ایک خالی جھولا، ایک اجڑا ہوا جھولا. امام حسین نے کربلا میں جو شہداء کی فہرست بنائی تھی نا، جانتے کس طریقے سے بنائی تھی؟ اس طریقے سے بنائی تھی کہ جس پر حسین کو زیادہ اعتماد تھا کہ یہ زیادہ دیر تک پیاسا رہ سکتا ہے، اس کو بعد کے لیے بچا کر رکھا، اور جس کو محسوس کرتے تھے اس سے برداشت نہیں ہو رہا، اس کو جنگ کی اجازت دیتے تھے. عزاداروں، اس فہرست کے مطابق سب سے آخر میں امام حسین نے جناب علی اصغر کو رکھا ہے. اللہ جانے کتنا اعتماد تھا، کتنا بھروسہ تھا، کتنا شجاع تھا علی اصغر. اور اپنی شجاعت تو اس بچے نے گلے پر تیر کھا کر دکھائی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جناب نواب نے وصیتیں کی تھی جناب علی اصغر کو، کہا تھا میرے لال پہلی وصیت تو یہ ہے کہ جب تیر لگے تو تیر کھا کر رونا نہیں. دوسری وصیت یہ ہے کہ جب شہید ہونے کے بعد جب اپنے دادا کے پاس جاؤ اور آپ کے دادا علی جامع کوثر سے سیراب کریں تو ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر کہنا، اے میرے دادا میں جب تک پانی نہیں پیوں گا تب تک میرے بابا حسین پانی نہیں پیئیں گے. دادا میرے حسین بڑے پیاسے ہیں، میرے بابا بڑے پیاسے ہیں. اجرکم اللہ. کیجئے زیارت اس بچے کی، اس لیے کہ یہ وہ بچہ ہے جس کی ماں جب تک زندہ رہی دھوپ میں بیٹھی رہی، ٹھنڈا پانی نہیں پیا جب تک زندہ رہی. ارے یہی تو جناب مختار نے حرملا سے کہا تھا، حرملا کربلا میں زینب کی گود اجڑ گئی، وہ بھی سائے میں بیٹھ گئی. ام فروا کا قاسم اجڑ گیا، وہ بھی سائے میں بیٹھ گئی. حرملا سائے میں بیٹھ گئی. تو نے علی اصغر کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ اس کی ماں ابھی تک نہ سائے میں بیٹھتی ہے نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے. حرملا کہتا ہے، جانتے حرملا کہتا ہے، حرملا کہتا مختار نہ پوچھ، کوئی مومن سنے گا مر جائے گا. کہ مختار میں نے علی اصغر کو ایسے قتل کیا ہے جیسے مچھلی کو مارا جاتا ہے. کیسے مرتی ہے مچھلی؟ آپ نے دیکھا ہے مچھلی کو کیسے مرتی ہے؟ مچھلی کے مرنے کی 3 صورتیں ہیں. جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے نا تو مچھلی تڑپ کر اوپر جاتی ہے، کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے آتی ہے. دوسری کیفیت یہ ہے کہ جب تڑپ کر تھک جاتی ہے تو پھر کروٹیں بدلنا شروع کر دیتی ہے. اور تیسری اور آخری صورت یہ ہے کہ آخر میں مچھلی چھوٹا سا منہ کھولتی ہے. جب کروٹیں لے کر تھک جاتی ہے منہ کھولتی ہے، اور منہ کھولنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں بھی زندہ ہوں، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے میں بھی زندہ ہوں. کہا میں نے علی اصغر کو مچھلی کی طرح، جب میں نے علی اصغر کے گلے کا نشانہ دیا تو علی اصغر حسین کے ہاتھوں پر مچھلی کی طرح کبھی اوپر جا رہے تھے کبھی نیچے آ رہے تھے. ایک مرتبہ جب تھک گئے تو کروٹیں بدلنے لگے، جب کروٹیں بدلتے بدلتے تھک گئے تو آخر میں علی اصغر نے ننھا سا منہ کھولا، بابا میں بڑا پیاسا ہوں، بابا میں بڑا پیاسا ہوں. اجرکم اللہ، جزاک اللہ. ہاں اجرکم اللہ، جزاک اللہ. یہ ہے علی اصغر، یہ ہے وہ علی اصغر کہ جس کی ماں نے وصیت کی تھی. کیا وصیت کی تھی؟ کہ بیٹا دیکھو حسین نے تمہارے بابا نے 70 لاشیں اٹھا لیے لیکن حسین کے جسم پر کوئی گھاؤ نہیں ہے، کوئی زخم نہیں ہے، حسین کا بھی خون نہیں بہا. تو میرے لال اگر تمہارے ہوتے ہوئے اگر حسین کا ایک قطرہ خون بہ بہا تو میرے لال تیرا دودھ نہیں بخشوں گی. عزاداروں، جب علی اصغر کے گلے پر تیر لگا، گلے پر چھیلتا ہوا حسین کے بازو پر بے بس ہوا. جیسے ہی علی اصغر نے دیکھا بابا کے بازو سے خون بہ رہا ہے، فوراً کہنے کا رخ کیا، معاف کرنا، میں نے بابا کو بچانے کی کوشش کی
جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اب اس کے بعد جس کی زیارت کرنی ہے وہ ہماری ہے جناب سکینہ کی، جناب سکینہ کی ہماری ہے۔ میرا بھی تو ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہماریاں آئی تھی، کن کے لیے آئی تھی ہماریاں؟ یہ ان کے لیے آئی تھی جو قید خانے شام سے بیویاں رہا ہوئی تھی۔ غور نہیں کیا، جو قید خانے شام سے بیوی رہا ہوئی تھی ان کے لیے ہماریاں لائی گئی تھی۔ ارے جب رہا ہوئے سکینہ تو زندہ تھی ہی نہیں، پھر یہ ہماری کیوں لائی جا رہی ہے؟ یہ یہاں ہماری کیوں اٹھ رہی ہے؟ جانتے ہو کیوں اٹھ رہی ہے؟ اس لیے ہماری اٹھ رہی ہے سکینہ کو بڑا ارمان تھا ابھی ہمارے یہاں ہو کر۔ عزیزو جب بچے چھوٹے ہوں اور بچوں کو آپ کہیں لے کر جائیں اپنے وطن سے دور، اپنے وطن سے گھر سے دور ہوں اور وہاں 10 دن گزر جائے، 20 دن گزر جائے، مہینہ گزر جائے، تو چند دن گزرنے کے بعد بچوں کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے۔ بچے مچلنے لگتے ہیں، بچوں کو اپنا گھر یاد آنے لگتا ہے، کہیں بھی ہو بچوں کو گھر یاد آتا ہے، اور بچے ماں باپ کا دامن ہلا ہلا کر کہتے ہیں بابا اب گھر کب جائیں گے، اب گھر کب جانا ہوگا۔ عزادارو، امام سید سجاد کہتے ہیں مجھے سکینہ کے سوالوں نے بڑا رلایا، مجھے قید خانے میں ہر بار میرا دامن ہلا ہلا کر کہتی تھی اے بھیا یہ اڑتے ہوئے پرندے کہاں جا رہے ہیں، یہ شام کو پرندے کہاں جاتے ہیں؟ تو سید سجاد جواب دیتے تھے میری جو بہن سکینہ، یہ بچے اپنے آشیانوں کو، یہ پرندے اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ سکینہ کہتی تھی بھیا کیا قیدی اپنے گھر نہیں جایا کرتے، کیا قیدیوں کا کوئی وطن نہیں ہوا کرتا۔ عزادارو، جب رہائی مل گئی قید خانے شام سے اور ہماریاں آئی ہے تو سید سجاد نے جب ہماریاں دیکھی ہے تو سید سجاد علیہ السلام کو سکینہ بڑی یاد آئی، واپس قید خانے میں آئے کہ سکینہ چلو وطن چلو، میری جان سکینہ تمہیں بڑا ارمان تھا، ہر بار پوچھا کرتی تھی کب گھر جائیں گے، کب گھر جائیں گے، آؤ سکینہ گھر چلو۔ سکینہ گھر جا رہے ہیں، اجرکم اللہ جزاک اللہ۔ عزادارو، اب اس حسین کی بہن کی ہماری ہے کہ جس کا نام ام کلثوم ہے، یہ وہ کلثوم ہے کہ جہاں جہاں زینب بیٹھ جاتی تھی وہاں کلثوم خطبوں کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی، جہاں زینب تھک جاتی تھی وہاں کلثوم خطبوں کے لیے علی بن کر خطبے دیا کرتی تھی۔ اگر زینب نے سید سجاد کو بچایا ہے تو کلثوم نے بھی جناب کلثوم نے سید سجاد کو بچایا ہے۔ جب جناب یہ رکا ہوا قافلہ شام میں پہنچا ہے، یزید کے دربار میں پہنچا ہے، تو یزید کے کسی سوال پر امام سید سجاد نے جب کوئی جواب نہ دیا تو یزید نے کہا کہ اس کو تازیانے مارو۔ یزید نے کہا سید سجاد کو تازیانے مارو۔ جب سید سجاد کے تازیانے لگنے لگے نا تو یہی بی بی کلثوم تھی جس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا یا اللہ میرا حسین مارا گیا، میرا بھائی عباس مارا گیا، میرا کوئی نہیں رہا، یہ واحد سہارا ہے، یا اللہ اس پر بھی ظلم ہو رہے ہیں۔ ابھی یہ جملے کہے تھے جناب کلثوم نے کہ اس مارنے والے کا ہاتھ شل ہو گیا، ہاتھ سے تازیانہ چھوٹ گیا، ہاتھ سے تازیانہ گر گیا۔ جب تازیانہ گر گیا تو اس ملعون نے دوسرے ہاتھ سے تازیانہ اٹھایا، سید سجاد کو تازیانے مارنے لگا۔ جناب کلثوم نے پھر کہا یا اللہ میرا آخری سہارا ہے، اس کی حفاظت فرما۔ جب یہ دعا کی اس دوسرے ہاتھ میں شل ہو گیا، تازیانہ زمین پر گر گیا۔ جب دونوں ہاتھ شل ہو گئے عزادارو، جب دونوں ہاتھ شل ہو گئے تو ایک دوسرا ظالم آیا، ظلم ختم نہیں ہوئے، دوسرا ظالم آیا، پھر اس نے تازیانہ اٹھایا، جیسے
ہی تازیانہ اٹھایا. پھر کلثوم نے آسمان کو دیکھا, یا اللہ ہمارا وارث ایک واحد موجود ہے. یہ بھی شل ہو گیا, دونوں ہاتھ اس کے شل ہو گئے. جب دونوں کے ہاتھ شل ہو گئے تو سب کہنے لگے ارے یہ تو کوئی جادوگر ہے, یہ تو جادوگروں کا گھرانہ ہے, یہ تو جادوگروں کا خاندان ہے, ہمارے ہاتھ شل ہو گئے. عزادارو اس کے بعد ایک ظالم نے تازیانہ اٹھایا اور جناب کلثوم کے تازیانے مارنے شروع کر دیے. جناب کلثوم کے تازیانے, کبھی اس ہاتھ پر تازیانہ, کبھی اس ہاتھ پر تازیانہ. مگر عزادارو جو کلثوم جناب عباس کو تازیانہ کھاتے ہوئے نہ دیکھ سکی, جس نے بد دعا کی, جب تازیانے خود کے لگ رہے تھے لبوں پر کوئی بد دعا نہیں آئی, کوئی دعا نہیں آئی. یعنی مقصد کلثوم کا یہ تھا کہ تازیانے لگے تو مجھے لگے, جو سجاد کو تازیانے لگنے ہیں وہ مجھے لگے. اجرکم اللہ عزادارو اب اس کی محمل ہے, اب اس کی سواری ہے جو حسین کی شیر دل بہن ہے, جس کا نام زینب ہے, جس کا نام زینب ہے. لقب کیا ہے؟ لقب مصائب الام المصائب ہے, مصائبوں کی ماں. جس کے ارد گرد مصیبتیں ہوں یہ اس کی سواری ہے, یہ محمل اس کی ہے. عزادارو آپ محمل دیکھیں گے, آپ ہماری دیکھیں گے تو ہماری کا رنگ سیاہ ہے. سیاہ کیوں ہے؟ یہ سیاہ ہماری اس لیے ہے کیونکہ جب یہ قافلہ رہا ہوا قید خانہ شام سے تو جناب زینب نے دیکھا محملیں سجی ہوئی ہیں, محملیں کھڑی ہیں, لیکن محملوں پر رنگ برنگے پردے پڑے ہوئے ہیں. سمجھیے کالے پردے, آج تک سیاہ پردے کیوں ہیں؟ رنگ برنگے پردے محملوں پر لٹکے ہوئے ہیں. جناب زینب نے سید سجاد کو بلایا, کہا سید سجاد ان سے کہو ان رنگ برنگے پردوں کو ہٹائیں اور ان کی جگہ ہماریوں پر سیاہ پردے لٹکائیں, تاکہ لوگوں کو پتا تو چلے کہ 72 شہداء کے یہ سوگوار آ رہے ہیں, حسین کی بہن آ رہی ہے. اور جانتے ہیں یہ حسین کی بہن زینب وہ ہے کہ جسے نہ شام میں رونے دیا گیا, شام میں حسین کا ماتم نہیں کرنے دیا, فرش آزاد نہیں بچھنے دی. لیکن میرا سلام ہو اسی شیر دل خاتون جناب زینب پر جسے شام میں رونے نہ دیا گیا. اسی زینب نے شام نہیں چھوڑا جب تک کہ یزید کی حکومت میں حسین کی فرش آزاد نہ بچھا دی. سید سجاد ہم جب سے آئے ہیں دل کھول کے حسین کا ماتم نہیں کیا. ہوگی یزید کی حکومت, ہوگے یزید کے پہرے دار, ہم پہلے حسین کا ماتم کریں گے, ہم پہلے دل کھول کر حسین کا ماتم کریں گے. اجرکم اللہ, میرا سلام ہو اس بی بی پر, میرا سلام ہو اس بی بی کے بندھے ہوئے ہاتھوں پر جس کے ہاتھ پٹے گردن بندھے ہوئے تھے. میرا سلام ہو اس بی بی کی ممتا پر کہ جب کربلا میں اولو محمد شہید ہوئے ہیں نا, ہر ماں نے اپنے بچے کا کربلا میں ماتم کیا ہے. یہ واحد ماں ہے زینب جس نے بچوں کا ماتم نہیں کیا. کربلا سے کوفہ میں آئی, ماتم نہیں کیا, بس حسین حسین کیا. ہاں کوفہ سے شام آ گئی لیکن ماتم نہیں کیا. رہائی مل گئی, چہلو منایا, ماتم نہیں کیا, بچوں کا ماتم نہیں کیا. لیکن عزادارو یہی ماں جب قید خانہ شام سے رہا ہو کر مدینے پہنچی, مدینے میں محل بنی ہاشم میں پہنچی, اور جب اپنے گھر پہنچی ہے نا, جانتے ہو جب اپنے گھر پہنچی تو زینب نے جیسی حجرہ کھولا نا تو زینب کو 2 چھوٹے چھوٹے مسلے نظر آئے. جناب زینب کو 2 بستر نظر آئے. جناب زینب کو محمد کے رکھے ہوئے کپڑے نظر آئے. جیسے ہی کپڑوں کو دیکھا, 2 بستر کو دیکھا, زینب کا حوصلہ ٹوٹ گیا. کربلا میں جو نہ روئی تھی, آج کربلا میں جو نہ روئی تھی, گھر آ کر زینب کے سب زبان ٹوٹ گیا. زینب کی ممتا بیدار ہو گئی, بستروں سے لپٹ کر کہتی ہے اولا محمد مجھے معاف کرنا, میں نے تمہارا ماتم نہیں کیا, میں نے تمہارا قبلہ نہیں کیا, مگر اولا محمد تم نے میری لاج رکھ لی, چاہو میں تمہارے دودھ کو بخشتی ہوں. اجرکم اللہ عزادارو, اب آخر میں آخری شبی آپ رو چکے ہیں, آخری شبی ہے, اس کے بعد سلجنا ہے, اور اب جو شبی آ رہی ہے وہ
حسین کا تابوت ہے، وہ حسین کا جنازہ آئے ہائے نصیب زہرا کے لال کا، ایک کے جنازے میں تیر، ایک کا جنازہ تیروں پر، اللہ تیر لگے ہوئے ہیں، حسین کے جنازے پر تیر لگے ہوئے ہیں۔ کتنے تیر لگے ہوئے ہیں، کتنے تیر لگے ہوئے ہیں؟ جب شام غریبہ میں جب جناب سکینہ سو نہ سکی، اس لیے کہ سکینہ وہ بچی ہے جو حسین کے سینے پہ سوتی ہے، تو جب نہ سو سکی، نیند نہ آئی، تو سکینہ چلی میدان میں لاشوں سے گزرتی کیا دیکھا؟ ایک لاشا پڑا ہوا ہے لیکن لاشے پر سر نہیں ہے، تیر لگے ہوئے ہیں، بہت سے تیر لگے ہوئے ہیں، کہاں سینے پہ سونے کی آتی، سینے پہ سوتی ہے بچی، لیکن سکینہ نے دیکھا کہ حسین کے سینے پہ تیر لگے ہوئے ہیں، حسین کے سینے پر تیر لگے ہوئے ہیں۔ سکینہ نے طواف کیا جنازے کا، طواف کرتے کرتے دیکھا کوئی جگہ مل جائے جہاں اپنے سر کو رکھوں، کوئی تو جگہ ہو، بس ایک جگہ تھی، پاؤں، حسین کے پاؤں، حسین کے پاؤں ذرا سے خالی تھے جہاں پر تیر نہیں لگے ہوئے تھے۔ سکینہ نے اسی پاؤں پر اسی جگہ پر سر رکھ کر سو گئی، سکینہ یہیں پر سو گئی، اجرکم اللہ، سو گئی سکینہ سو گئی۔ جب سکینہ سو گئی تو رات کو جناب زینب نے دیکھا کہ سب بچے موجود ہیں، حسین کی سکینہ موجود نہیں ہے، اور جب پہنچی ہے تلاش میں آواز دیکھی جاتی ہے سکینہ کہاں ہو، سکینہ میری لال، میری جان، میرے حسین کی امانت، سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو۔ جب آئی تو دیکھا سکینہ ہے جو ایک لاش بے سر سے لپٹی ہوئی سو رہی ہے، کہاں سو رہی ہے؟ قدموں سے لپٹی ہوئی۔ میں نے کہہ دیا کیوں قدموں سے لپٹی ہوئی ہے؟ کیونکہ جنازے پہ اتنے تیر ہیں، کہیں رکھنے کی، سر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، تو بچی باپ کے پاؤں سے لپٹ کر سو گئی۔ جناب زینب آئی، آہستہ سے اٹھایا، آہستہ سے بیدار کیا، اور جب بیدار کیا لے جانے لگی، جناب سکینہ کو لے جانے لگی، تو جناب زینب نے فرمایا سکینہ مجھے اتنا جملہ بتا کہ لاشے کی پہچان تو سر سے ہوتی ہے نا، لاشے کو سر سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ جب آتے ہیں، خدا نہ کرے کسی کی میت پر آپ جائیں اور کہا جا اعلان ہوتا ہے کہ جو ہے جسے میت کو دیکھنا ہے وہ آخری دیدار کر لے، آپ بتائیے کیا دیدار کرتے ہیں؟ آپ میت کے پاؤں تو نہیں دیکھتے، آپ میت کا ہاتھ تو نہیں دیکھتے، آپ کفن ہٹاتے ہیں، چہرے سے کفن ہٹا کر اس کا منہ دیکھتے ہیں، چہرہ دیکھتے ہیں، اس لیے کہ پہچان چہرے سے ہوتی ہے، آخری دیدار چہرے کا ہوتا ہے۔ جناب سکینہ سے زینب فرماتے ہیں سکینہ بتا اپنے بابا کے لاشے کو کیسے پہچانا؟ کس طرح حسین کی لاش کو تو نے پہچانا؟ وہ سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں، جب میں مقتل میں بابا بابا کہتی ہوئی آ رہی تھی، اے میرے مظلوم بابا، اے میرے 3 دن کے پیاسے بابا، اے میرے شہید بابا، آپ کی سکینہ آپ سے ملنے آئی ہے۔ پھوپھی اماں جب میں بابا بابا کہتی ہوئی آئی تھی تو اسی لاشے بے سر سے آواز آئی تھی، الیہ الیہ یا بنیہ، اے بیٹی سکینہ ادھر آ، تیرا بابا یہاں نشیب میں سر کٹائے ہوئے سو رہا ہے۔ اجرکم اللہ عزادارو، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، حسین کے بعد سکینہ کو 2 مرتبہ سکون کی نیند آئی ہے، ایک یہ جب حسین کے قدموں سے سوئی ہے، دوسری نیند سکینہ کو قید خانہ شام میں آئی ہے۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ جب شام غریبہ میں نیند سے زینب نے اٹھایا، سکینہ اٹھ گئی، مگر جب قید خانہ شام میں اٹھایا، زینب نے کہا سکینہ اٹھ
آخری شہادت ہے، آخری پرسہ ہے. اجرک اور اللہ بہت ماتم کر چکے، بہت رو چکے، لیکن جو حق ہے رونے کا وہ ادا نہیں ہو سکتا. ارے رونے کا حق تو ہمارا امام ہی ادا کر سکتا ہے. ہم رونے کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم ماتم کا حق ادا نہیں کر سکتے. جتنا ہو سکا اتنا ماتم کیا، اگلے برس زندہ رہے پھر اسی شان سے ماتم کریں گے. بس آخری سواری ہے. کون سی؟ بس حسین کی سواری ہے. کہنے کی ضرورت نہیں کہ کس کا ذوالجناح ہے، کہ حسین کا ذوالجناح ہے. یہ حسین کی سواری ہے. عزیزو یہ وہ ذوالجناح ہے، یہ وہ ذوالجناح ہے کہ جب امام حسین ذوالجناح سے نیچے گرے ہیں نا، جان لیں اس ذوالجناح نے اپنے دونوں پاؤں آگے کی طرف کھینچ لیے تاکہ حسین کو گرنے میں تکلیف نہ ہو. آہستہ سے اتارا، کربلا میں حسین کو آہستہ سے اتارا. جب حسین نیچے آ گئے اور حسین پر تیر برسنے شروع ہوئے، حسین پر تیر برسنے شروع ہوئے. جانتے ہیں اس گھوڑے نے کیا کیا؟ میرا سلام ہو اس گھوڑے کی وفاداری پر. جب تیر برسنے شروع ہوئے نا تو جہاں جہاں سے تیر آ رہے تھے یہ گھوڑا تیروں کے آگے کھڑا ہو جاتا تھا. ادھر سے تیر آتے تھے گھوڑا اپنے بدن پر، ادھر سے تیر آئے گھوڑا اپنے بدن پر. جب زلزلے کا ایک پہلو تیروں سے بھر گیا، اب زلزلہ نے اپنا پہلو بدل لیا. اب ادھر سے تیر آتے ہیں، زلزلہ ادھر لیتا ہے، زلزلہ ادھر پہلو میں لیتا ہے. جب زلزلہ کے دونوں تیر پہلو سے، دونوں پہلو تیر سے بھر گئے، یا حسین یا حسین، انا للہ